اس نیوز بریک کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے Gwadar Golf City, a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. گوادر آل پارٹیز کی جانب سے گوادر میرین ڈرائیو پر رکاوٹیں کھڑی کر کے احتجاجی دھرنا دیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں گوادر کے ایک سیاسی رہنما کے گھر پہ چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پولیس نے پامال کیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے احتجاجی دھرنا دیا۔ آج اسی سلسلے کی کڑی ہے، وہ دوبارہ میرین ڈرائیو پہ آ کے احتجاجی دھرنا دے رہے ہیں۔ ہم آل پارٹیز کے احتجاج میں اس وقت موجود ہیں، کوشش کریں گے کہ آل پارٹیز کے رہنماؤں کے ساتھ بات کریں کہ ان کے احتجاج کا کیا مقصد ہے، ان کے کیا مطالبات ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم دھرنے کے اس لیے دھرنا دے رہے ہیں کہ پہلے یہاں گوادر میں سعید احمد بلوچ کی جماعت اسلامی کا مرکزی رہنما ہے، اس کے گھر میں چادر و چار دیواری کی پامال کیا گیا اس کے اریسٹ کرنے کے لیے۔ پولیس نے یہ زیادتی کی، اس کے گھر میں گھس کر بلوچی رسم و روایت کی خلاف ورزی کی۔ اس لیے آج پہلے بھی ہم نے احتجاج کیا، اس لیے ہم آج احتجاج کر رہے ہیں، ہم نے احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم نے انتظامیہ کو نوٹس دے کر تنبیہ کیا کہ جیسے ایس ایچ او نے محسن نے بد اخلاقی کے ساتھ ایک شریف بندے کے گھر میں، جو یہاں کے سیاسی رہنما بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور یہاں کے 4 دفعہ کونسلر بھی رہ چکے ہیں، اس کے اریسٹ کرنے میں اس کے چار دیواری کو پامال کیا، اس کو یہاں سے ڈسٹرکٹ بدر کیا جائے، اس کو تبادلہ کیا جائے، لیکن انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے آج بھی اسی سلسلے میں ہمارا دھرنا جاری ہے۔ ہمارے مطالبہ پہلے تو یہ ہے کہ ایس ایچ او محسن یہاں سے ضلع بدر ہو جائے، یعنی گوادر میں ان کو رہنا نہیں ہے کہ انہوں نے چادر اور چار دیواری کی پامالی کی ہے۔ اگر وہ جب تک ادھر ہی ہے تو ہمارا یہ احتجاج جاری اور ساری رہے گا، ہم کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک وہ یہاں سے نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو آگے تک بھی لے جائیں گے۔ ابھی تو ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تو انشاءاللہ یہ اگر وہ نہیں ہوا یہاں سے ٹرانسفر تو ڈی سی آفس تک، پھر پہیہ جام، پھر ہڑتال، پھر اور جو بھی جمہوری عمل ہوں گے انشاءاللہ ان کو ہم جاری اور ساری رکھیں۔ دھرنا اس وجہ سے ہے کہ جس نے 1 جون سے انہوں نے سعید احمد کے گھر میں گھس کر چادر چار دیواری کی پامالی کی ہے، اس وجہ سے یہ دھرنا جاری ہے۔ اس وقت ہم گئے تھے جب ڈی جی کے آفس پہ، تو وہاں پہ انہوں نے جب ایم پی بھی ہمارے ساتھ ہم گئے تھے، وہاں پہ آل پارٹی سارے لوگ ہم ساتھ تھے، تو انہوں نے ہم کو ایک آرڈر دے دیا کہ ان کا ٹرانسفر ہو گیا۔ تو جب ہم ڈی آئی جی کے آفس سے نکل گئے، آرڈر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا، ہم آ گئے، لوگوں کو دکھایا ان کا ٹرانسفر ہو گیا۔ تقریباً 8-10 دن کے بعد پھر پتہ چلا وہ دوبارہ ایس ایچ او تعینات ہوا۔ ہم نے کہا انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ڈی پی او نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اور ڈی آئی جی نے بھی زیادتی کی ہے۔ جب تک وہ یہاں سے 10 دن کے بعد پھر آیا تو یہ ہمارے ساتھ انہوں نے ایک مذاق کیا، اس مذاق کو ہم کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ جب تک وہ یہاں آئے یہ ہمارا احتجاج جاری اور ساری رہے گا، انشاءاللہ سے کسی صورت پیچھے نہیں۔ انتظامیہ تو رابطہ کر رہا ہے کہ آؤ مل بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں، ہم بھی جمہوری لوگ ہیں، ہم بھی کہیں مل بیٹھنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہم آپ بتائیں کس طرح ہم مل بیٹھیں گے؟ ہم نے انتظامیہ کہ آپ اپنا آپشن بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بتا دیں گے، لیکن اس طرح یہ ہے کہ محسن صاحب جو ہے آپ لوگوں کے گھر میں آئے گا، جیسے سعید احمد کے گھر میں آئے گا، معذرت کرے گا، بلوچی میڈ لے کے آئے گا، تو اس کے بعد ساتھیوں نے کہا اس بارے میں ہم سوچیں گے۔ وہ میڈ لے کے آئے گھر میں، سعید احمد کے معذرت کر لے، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر مشورہ کر لیں گے۔ جب وہ گھر میں آئے گا معذرت کر لے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مل بیٹھ کے مسئلے کا کوئی حل انشاءاللہ نکال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ آج کا دھرنا کا جو احتجاجی دھرنے کا مقصد وہی ہے جو 1 جون کو اہلیان گوادر کے ساتھ انتظامیہ نے بہت برا سلوک کیا۔ یہاں کی جو غیرت ہے، حیا ہے، چادر و چار دیواری ہے، ہمارے انتظامیہ نے اس کی پامالی کی ہے۔ تو اس وقت عوام کی بہت بڑی تعداد باہر نکلی تو انتظامیہ مجبور ہو گئی، انہوں نے یہاں کے ایم پی اے صاحب سب مل کے انہوں نے دکھایا کہ اس کے آرڈر ہو گئے، ایس ایچ او تبدیل ہو گیا، انتظامیہ کی 2 رکنی کمیٹی بنی ہے، وہ انکوائری کر رہی ہے، اور انکوائری کے بعد اس کے خلاف جو ایس ایچ او کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ انکوائری کے بجائے اس کو دوبارہ تعینات کیا، مطلب یہ کمیٹی انکوائری اس کی جو غلطی یہ سب ختم ہو گئے، دوبارہ تعینات کے، تو یہ اہلیان گوادر کے لیے، یہاں کے سیاسی جماعتوں کے لیے تو
बहुत बड़ा चैलेंज है कि यहाँ के इंतज़ामिया ने दोबारा तैनात करके साबित किया कि यहाँ के पुलिस ने बिल्कुल सही किया है। यहाँ के लोगों की चादर और चारदीरी की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए लोग यहाँ बैठे हैं, धरना दिए हैं कि हम इंतज़ामिया को बताएं कि आया आपने SHO दोबारा तैनात करके उसको इनाम दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, और ये किसके कहने पे हुआ है? DPO, DIG, IG उनके कहने पे हुआ है। आप साफ बताएं कि यहाँ के लोगों के चादर और चारदीवारी की वैल्यू नहीं है। जो चादर और चारदीवारी की पामाली करेगा वो ट्रांसफ़र ही नहीं बल्कि दोबारा तैनात हमारे सामने घूम के दिखाएगा कि तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम यहाँ घूम रहे हैं गवादर में। इसलिए सियासी जमात, सियासी कारकुन आज मैदान में है कि हम इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इंतज़ाम पता चला है, ज़रा हमने अपने सोर्सेज से भी तहकीकात की है कि IG बलूचिस्तान का प्रेशर है ग्वादर के इंतज़ामिया पर कि IG बलूचिस्तान के कहने पर ही ये सईद अहमद के घर के अंदर चले गए हैं, IG बलूचिस्तान ही के हकामात पर दोबारा तैनात हुए हैं, तमाम ऊपर बाला ये सब हो रहे हैं। तो ज़रा उसको पता नहीं है, वो तो पंजाब से आए हैं, IG बलूचिस्तान लगे हैं, उसको बलूचिस्तान के सकाफ़त का या पश्तून बलोच रवायात का उनको पता नहीं है कि यहाँ पश्तून और बलोच क्या रवायात होते हैं। वो पंजाब से आया हुआ एक IG है। तो यहाँ के लोगों का, यहाँ के इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, यहाँ के जो ज़िला इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर है, अतर अब्बास साहब ख़ुद तमाम मुज़ाकरात में शामिल रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि उनको बताएं कि कुछ रवायात भी होते हैं। तो इन्हीं वजह से तो बलूचिस्तान एक बहुत आग और बारूद के अंदर जल रहा है। देखिए, हमारा ज़िला जो डिप्टी कमिश्नर हमारा पब्लिक का ऑफिसर है, वो तमाम महकमों और ये महकमों के जवाबदेही डिप्टी कमिश्नर को है। हमारे पब्लिक के जितने हमारे मसाइल होंगे, हमारा ज़िम्मेदार डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है। वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस किसी महकमे का ऑफिसर नहीं है, वो पब्लिक का ऑफिसर है। हम उससे चाहते हैं, वो ज़िम्मेदारी भी उसी की कानूनी बनती है, वो तनख्वाह इसी का लेता है कि वो लोगों की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। जितने महकमे यहाँ बदमाशी करते हैं, डिप्टी कमिश्नर उनको लगाम दे, चाहे वो आपदा हो, चाहे पब्लिक हेल्थ हो, चाहे पुलिस हो, जो भी हो। कानून और आइन के तहत डिप्टी कमिश्नर ज़िम्मेदार है इसका, और आवाम के सामने भी जवाबदेह डिप्टी कमिश्नर है। तो इसलिए अगर डिप्टी कमिश्नर लोगों को यकीन दहानी कराता है, और डिप्टी कमिश्नर की ज़िम्मेदारी के ऊपर बाला हुकाम को और ज़रा समझा भी दें, अहकामात करें। डिप्टी कमिश्नर चाहे तो कोई ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ग्वादर में दाखिल नहीं हो सकता, कोई भी ऑफिसर दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार डिप्टी कमिश्नर है। तो डिप्टी कमिश्नर से हमारे ज़िम्मेदार है, अगर वो तमाम मामलात को नहीं देखता है, वो बिल्कुल तमाम मामलात में अलग थलग बैठ करके वो कुछ और ही सोच रहा हो, तो ज़ाहिर सियासी जमात है, तो डिप्टी कमिश्नर के ही खिलाफ एहतजाज बनता है फिर कि हम उसके खिलाफ एहतजाज करें कि तमाम मामलात में लाताल्लुक़ क्यों हैं।